الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سارے رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہمارا عنوان ہے گناہوں سے بچو۔ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں آزمانا ہے۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے یہ ہمارا ٹھہرنا ہے اس دنیا میں، پھر اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ اگر ہم پچھلی زندگی جو گزر گئی اس کو غور کریں گے، ہمیں لگے گا کہ جو سالہ سال تھے پل بھر میں گزر گئے، اور اسی طرح آگے جو وقت ہماری زندگی میں بچا ہوا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60-70 سال ایوریج لائف ہے۔ اگر اس کو ہم غور کریں تو بہت ہی قریب نظر آتی ہے کہ ان قریب وہ آنے والا وقت ہے جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تاکہ ہم محنت کریں گے، اور اپنی دنیا بھی ہمیں محنت سے ہی کمانی ہے، اور آخرت بھی ہمیں محنت سے ہی ملے گی۔ دنیا کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کسی طالب علم سے پوچھیں، کسی کاروباری سے پوچھیں، کسی ملازم سے پوچھیں، جس کے پاس کوئی کام نہیں، گھر میں فارغ بیٹھتا ہے، ریٹائرڈ آدمی ہے، اس سے بھی پوچھے، وہ بتائے گا میں بہت ہی مصروف رہتا ہوں۔ تو دنیا جو ہے وہ کام کے لیے بنی ہے، اس میں اعمال کرنے ہیں، چاہے وہ دنیا تک ہم اعمال کریں یا ہم آخرت کے لیے بھی اپنی نیت کر لیں اور اپنے اعمال کو آخرت کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ہو جائے۔ اب خدائی قانون ہے، کیونکہ آج کل جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بہت محنت ہوئی، لہٰذا لاز آف نیچر جو ہیں ان کو خوب اسٹڈی کیا گیا ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی کوئی بھی عمل کرتا ہے صاف ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن آئے گا۔ اچھا کام کرے گا تو اچھا ری ایکشن ہوگا، برا کام کرے گا تو برا اس کا ری ایکشن آئے گا، برا انجام ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی اس دنیا میں تو جنت جہنم نظر نہیں آئے گی، مرنے کے بعد نظر آ جائے گی، کیونکہ وہ عالم امر ہے، ہم عالم خلق میں ہیں، دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ دنیا کے اندر ہی آزما کے دیکھ لیں کہ اچھا کام کیا تو اچھا انجام ہوا، برا کام کیا تو برا انجام ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائی کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہر آدمی سے اگر پوچھیں وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت ہی اچھے کام کرتا ہوں، میں تو بہت ہی اچھا ہوں، تقویٰ میرے دل کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، تو میں تو کوئی یاد ہی نہیں کہ میں نے کوئی برا کام کیا بھی ہے زندگی میں یا نہیں کیا۔ تو انسان اپنے آپ کو بہت اچھا کہتا ہے، کیونکہ شیطان اس کا دشمن ہے، وہ انسان کو جو ہے اچھا بنا کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ تم تو بہت ہی اچھے ہو، بہت سارے لوگ تم سے بہت ہی برے ہیں، تم ان میں سے بہت ہی اچھے ہو۔ لیکن بھئی دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو آرام سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ برائی کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو۔ صاف ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے کہ بھئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی ملک بادشاہ کے خلاف کوئی کام کریں گے تو صاف ظاہر ہے اس کے ہاں یہ ایک جرم کاؤنٹ ہوگا۔ جی آپ اپنی طرف سے اس کو جرم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماڈرن ملکوں میں رہتے ہوئے کوئی چیز جرم نہیں ہوتی، یا جرم ہوتی ہے، اور پھر جو ہے حکومت قانون میں ادلا بدلا کر کے کوئی تبدیلی لے آئی تو جرم والے کام کو وہ جو ہے چھٹی بھی دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی جرم نہیں، اب آج کے بعد آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیز ہم کر رہے ہیں، قانون بدل گیا، ضابطہ بدل گیا حکومت کا، تو اب یہ جرم بن جاتا ہے۔ کہیں پر سڑک پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو گزرنے کی اجازت ہے، اگر حکومت نے وہاں پر ڈو ناٹ انٹر کا سائن لگا دیا ہے تو اب اس پہ اندر جانے سے آپ کو ٹکٹ ملتی ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے اگر ہم غور کریں گے۔ بھئی کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ساری جو ہے اسی کی مخلوق ہے اور اسی کے تابع دار ہے، تو لہٰذا
جب ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر تو اب ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قاعدہ جسے شریعت کہا جاتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتا دیا، قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% قرآن مجید پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ کیونکہ جو ہے شریعت انسانی جسم پر نافذ ہونی تھی، یہ فرشتوں پہ نہیں ہے جی، انسانوں کے لیے شریعت تھی، تو لہٰذا انسانی جو جسم ہے اس کے مطابق بنا ہوا ہے، اس کے دن رات اور اس دنیا میں جو رہنا سہنا، کھانا پینا اور سورج چاند ستارے سب جو ہے اسی شریعت کے تابع ہیں، کیونکہ مہینے ہیں اور رمضان آتا ہے تو روزے ہیں، سورج صبح جو ہے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو نمازیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نظام ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ جس کے اندر شریعت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جو شریعت کا عمل ہے وہ انسانوں نے کرنا ہے، اور انسانوں میں جو بہترین انسان ہیں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے قرآن مجید پہ 100% عمل کر کے دکھا دیا، اور لہٰذا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم بھی پاس ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، جیسے جو ہے باتھ روم جاتے تھے، پھر اس کے بعد بھئی طہارت کے بعد وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر تسبیحات کیے، ذکر اذکار کیا، پھر دن گزارا، جیسے سارا دن گزارتے تھے، اور سارے دن کے بعد رات کو پھر دوبارہ سونے کے لیے اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے تھے، لوگوں سے معاملہ کرتے تھے، گھر والوں سے ملتے تھے، اہلیہ کے ساتھ وقت گزارتے تھے، سارا کا سارا ضابطۂ حیات ہے، وے آف لائف ہے، اور جس بندے نے اس انداز سے زندگی گزاری وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس دوران جن جن چیزوں سے پرہیز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا، تو لہٰذا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا، اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا، اور جن چیزوں سے منع کیا اسی کا نام برائی ہے۔ اب یہ برائی ہو گئی، اسی کو برائی کہلائیں گے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ترک معمور کہا جاتا ہے کہ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینا، یعنی کہ وہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی جی۔ تو اب انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ترک معمور کہلایا جائے گا کہ اس کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ اس نے اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کیا، بلکہ اس میں غفلت برتی، اور جو ہے اس وجہ سے اس کو بھی جرم کہا جائے گا۔ اور اسی طرح فعل محظور کہتے ہیں کہ جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہ اس کو کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی تعلق بنانا ہے، لیکن یہ اس کی نگاہیں نہیں رکتی تھیں، یہ نامحرم کی طرف دیکھتا تھا، تو لہٰذا جو ہے یہ نہ کرنے والا کام تھا اور یہ کر رہا ہے، یہ چنانچہ مجرم بن جائے گا، اس کو ہم برائی کہیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنا کرنا اور نہ کرنا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، آئی ول ڈو وٹ آئی لائک ٹو ڈو، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور وہ نہیں کرنا جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اب جو ہے گناہوں کی ایک اور تقسیم یوں کی جا سکتی ہے کہ ذنوب شیطانیہ، کیونکہ جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ شیطان نے کی، اور شیطانی وہ گناہ کہلائے، نافرمانیاں کہلائیں۔ اللہ نے پوچھا تمہیں کہا گیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تم نے نہیں کیا، تو کیا وجہ؟ آگے سے حجتیں پیش کیں کہ جی یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، چنانچہ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ حقیقت میں یہ تھا کہ شیطان کو حسد ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور شیطان جو ہے اس نے چپے چپے پہ عبادت کی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مردود کر دیا، چنانچہ یہ غصے میں آ گیا، اور اس غصے کی وجہ سے اس نے جو ہے عجب کیا، تکبر کیا، حسد کیا، اور یہ جو ہے شیطان نے
جو ہے اس ساری چیز کے بعد جب اس کو دور کیا تو قسمیں کھا لیں کہ اب میں جو ہے اس انسان کا دشمن بن کے رہوں گا اور اس کو بھی برباد کروں گا جیسے میں برباد ہو گیا۔ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو دوسروں کے اوپر ڈال دیا اور جو ہے اس وجہ سے اب انسان کا دشمن بن گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں اس کو دھوکہ دوں گا اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا اور مزے کرے گا، بلکہ یہ تو برباد ہوگا اور جہنم میں ہی رہے گا۔ جو اس کا اپنا ٹھکانہ ہے بالآخر وہ انسانوں کو بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کا بھی وہی ٹھکانہ بن جائے۔ تو یہ حسد ہے اور بغض، کینہ اور یہ ساری کیفیات ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ شیطان کسی کا نہ ہاتھ پکڑتا ہے نہ کسی کو پیچھے سے دھکا دیتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ ایسے خیالات دیتا ہے، ایسے آئیڈیاز دیتا ہے۔ چنانچہ ان خیالات اور ان آئیڈیاز کی وجہ سے ایک انسانوں کی جماعت جو ہے اس سے متاثر ہو جاتی ہے، جس کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی بات کو ماننے والے لوگ ہیں، شیطان کے مکر کے اندر یہ آ جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ آ جاتے ہیں مکر میں، بلکہ یہ اب اس شیطانی مکر کو انسانوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جو اس طرح سے حسد کرتے ہیں، بغض، کینہ، عجب، تکبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگوں میں اسی چیز کا پراپاگنڈا کرتے ہیں، چاہے وہ جو ہے ڈائریکٹلی بات کر کے کیا جائے، سوشل میڈیا پہ کیا جائے، یا کوئی جو ہے ایسے عمل کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے سے جس سے دوسرے لوگوں کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں جو شیطان کی کیفیات ہیں، یہ ذنوب شیطانیہ کہلایا جائے گا۔ دوسری چیز ہے ذنوب سبعیہ۔ سبعیہ جو ہے یہ درندوں کو کہتے ہیں، جیسے شیر ہوتا ہے، چیتا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جانور جنگل میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی خطرناک جانور ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کسی نے ذرا بھی تنگ کیا، ان کی طرف گھور کے بھی اگر دیکھ لے تو شیر کو غصہ آ گیا تو اس نے چیر پھاڑ کے اس کا جو ہے ستیہ ناش کر دیا۔ تو یہ درندگی ہے، اور جو ہے ایسے لوگ، ایسے جو چیزیں ہیں وہ ذنوب سبعیہ کہلاتی ہیں۔ مثلا کسی کا دل دکھانا اور پھر اس کو جو ہے نقصان پہنچا دینا۔ اچھا، اب اس کی طرح تیسرا گناہ ہے ذنوب بہیمیہ۔ بہیمیہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کا کام صرف کھانا اور شہوت پورا کر کے اپنی اولاد کو پیدا کرنا۔ تو یہ پیٹ سے متعلق گناہ ہے کہ پیٹ میں کیا ڈالا جا رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے جی، شراب کا پینا اور اسی طرح سور کا کھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی گناہ کا حصہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی شہوت بے قابو ہو جانا، جس میں بد نظری سے لے کر جو ہے اس کا بے انتہا حد تک گزر جانا، یہ سب کا سب شرم گاہ سے تعلق ہے، چاہے وہ نگاہوں سے زنا کرتا ہے، کانوں سے موسیقی سن کے کرتا ہے، یا زبان کے ساتھ گندے الفاظ بول کر کرتا ہے، یہ سب کے سب جو ہے ایسے ہی گناہ ہیں۔ اب ہر گناہ کی ایک انتہا ہے۔ جو ذنوب شیطانیہ ہے، شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، یعنی کفر پہ بھی وہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے، چنانچہ وہ اس کو شرک تک پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا ذنوب شیطانیہ کا آخری نقطہ شرک کہلائے گا۔ اور اسی طرح ذنوب بہیمیہ جو ہے، ذنوب سبعیہ جو ہے وہ ہے کہ انسان کو غصہ آیا، اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے، بہت جلدی آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی بھی کیا کریں، اس لیے کہ بھئی آپ اس گناہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ کسی کو غصہ آیا، اس نے اٹھ کے تھپڑ مارا، اس نے اس کو کک کیا، اور حتیٰ کہ اگر اس نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ ایک انتہا ہے۔ کوئی انسان غصے کے بارے جو ہے اس حد تک پہنچ جائے کہ دوسروں کا قتل کر دے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ذنوب سبعیہ کا، درندگی کا انتہا ہے یہ۔ اچھا، ذنوب بہیمیہ جو ایک اور طرز کا گناہ ہے جس کا تعلق پیٹ سے اور شرمگاہ سے ہے، اور اس کا بھی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان پارٹیوں میں جاتا ہے، کلبوں میں جاتا ہے، اور جو ہے کھاتا ہے، پیتا ہے شراب، اور جناب اس جو ہے ناچ گانے، اور بلا آخر وہ زنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔
تو آیت کے اندر لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اس سے ہے کہ شرک سے بچتے ہیں، اور ولا یقتلون النفس ہے کہ قتل سے بچتے ہیں، ولا یزنون کا سے مطلب ہے کہ زنا سے بچتے ہیں۔ تو یہ تین گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر جمع کر کے انسانی گناہوں کی جو انتہا ہے، نقطہ انتہا ہے، اس تک جو بات پہنچ جاتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا جو ایمان لے آتے ہیں وہ ایسے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، فیشن اور جو ہے اپنے کلچر اور اپنی من مستی اور اپنے جو ہے مرضی کی زندگی گزاریں گے تو گناہ کہلائے گی۔ اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، ہم آمنو ہیں، ایمان لے آئے اور ہم اللہ کے پابند ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی سکون اور آخرت میں بھی جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ بے شک مشکل کام ہے کیونکہ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور شیطان بھی اس کا دشمن ہے، اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے رنگین ہے اور بڑی ہی میٹھی ہے اور انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور آج کے دور میں جہاں بہت سارے گناہ ہیں تو بھئی پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اوپر سے اگر جوانی ہو، مستانی ہو، شہوانی ہو، پھر تو بس پھسلنے کا چانس بڑھ گیا۔ تو علماء نے بتایا کہ گناہوں کے اثرات اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے، کیا ہو گیا ہمیں؟ پہلے تو بات ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ ہم ایسے طریقے سے گناہ کرتے ہیں اور اتنی چلاکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، اور پھر ہمارا کون کوئی نقصان کر لے گا۔ بھئی آئیے آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے گناہوں کے کیا اثرات ہیں، جہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آخرت میں پھر اللہ کی جو پکڑ بہت شدید ہے، اور قرآن مجید میں بار بار بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، تو وہ تو پھر جو ہے آخرت میں جائیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا۔ اس دنیا میں تو جو ہے ہم دنیا کی تکلیف پریشانیوں کو دیکھ کر ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں، جیسے دنیا کی خوشیوں کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے جنت میں کیا مزے ہوں گے، کیا رہنا سہنا ہوگا، کیسے کھانا پینا ہوگا، کیا سچے دوست ہوں گے، کس محفلوں میں ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ جس نے اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے دوست احباب ہوں گے جن کے وہی جانتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ اس کو اچھے ساتھی مل جائیں، اس کی اچھی بیوی ہو، اچھی اولاد ہو، اس کے اچھا خاندان، گھر سب سپورٹیو ہوں تو اس کی زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ بہرحال علماء نے گناہوں کے 70 دنیاوی نقصانات بتائے ہیں اور کہا کہ بھئی جس طرح سے اگر کوئی بندہ زہر کھا لیتا ہے، جی جب وہ زہر سوالو کر لیتا ہے اور اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اب اس زہر کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اس کے اثرات نہیں ہوتے، اور جو ہی اس نے کھایا تو اس کے اثرات ہو گئے۔ تو گناہوں کی مثال زہر کی مانند ہے۔ اگر یہ زہر ہمارے اندر جو ہے پیٹ میں چلی گئی یا ہم نے انجیکٹ کر لیا، اب ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو چل پڑتا ہے اور اس کے اثرات ہو کے رہتے ہیں، وہ صحت کو نقصان دیتی ہے۔ اور جو ہے اسی طرح جو ہے اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اب اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے فساد القلب و ظلمتہ، کہ دل میں فساد اور ظلمت پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ کے بدلے انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، ایک ڈاٹ اپیئر ہوتا ہے دل کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سودا، تو یہ جو ہے ایک نقطہ اس کے قلب کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور یہ دھلتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ اگر یہ ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ اور تیسرا نقطہ پڑھتا رہے تو یہ دل جو روحانی دل ہے، ایک دل ہے جو انسان کا جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اسی مقام پر ایک روحانی دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور آخر ہمارے جسم میں روح بھی ہے۔ تو کہاں ہے؟ تو بھئی یہ دل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، اور جس طرح پورا جسم حرکت میں آتا ہے یہ روح بھی پورے جسم میں موجود ہوتی ہے، ہر سیل پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا جیسے انسان کا جسم کا دماغ
جو ہے جس سے حرکات ہوتی ہیں وہ انسان کے سر کے اندر اس ہڈی کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح یہ روح جو ہے اس مقام پر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس دل کے اوپر داغ لگتا ہے اور ظلمت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور یہ ظلمت کے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا نقصان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے وہ انسان سے چھٹ جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ قلت التوفیق، تو بہت سارے انسان بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں، غریبوں کو جو ہے مدد کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اس توفیق کو لے لیتے ہیں۔ پہلے یہ سارے اچھے کام کر لیتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اب اس کو بوجھ لگنے لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، فجر کی نماز کیسے اٹھ کے پڑھ سکتا ہوں۔ پہلے خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی، تہجد بھی پڑھتا تھا، اب جو ہے نہ تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ فجر کی نماز پڑھ پاتا ہے، بڑی مشکل سے آخری لمحے پہ پوری نماز کرنا مشکل، فٹافٹ والی نماز پڑھی اور ختم۔ تو یہ کیا ہے کہ عبادات کی جو توفیق ملی ہوئی تھی اس میں قلت آ جاتی ہے، اور یہ جو ہے کیفیت ہے اس بات کی کہ اس کے اوپر گناہوں کے اثرات ہیں۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے، دعا کرتا رہے، یا اللہ تیری مدد کے بغیر تو نہ میں کوئی چیز ہلا سکتا ہوں، نہ میری جسم حرکت کر سکتا ہے، تو یہ بڑے بڑے کام میں کیسے کر سکتا ہوں، اللہ مہربانی فرما دے۔ تیسرا نقصان ہوتا ہے حرمان العلم و رزقی و برکت العمر۔ تو فرمایا ہے کہ علم، رزق اور عمر کے اندر جو ہے انسان کی بے برکتی ہو جائے گی، علم سے محرومی، کہ انسان کو علم حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے اور ایک بیچارہ ان پڑھ جاہل ہوتا ہے، اس کی زندگی، دونوں کی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے چاہے میڈیکل پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس نے جو لا ہے وہ نہیں پڑھا ہوا، اکاؤنٹس نہیں پڑھا ہوا، انجینئرنگ نہیں جانتا، کنسٹرکشن کا پتہ ہی نہیں ہے، بھلے وہ جو ہے میڈیکل سائنسز کے اندر اپنی انتہا پر ہے، لیکن لا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس فیلڈ میں وہ ان پڑھ ہے۔ اور بالکل اسی طرح باقی جو فیلڈ ہیں، چاہے وہ کمپیوٹرز کا ہے یا دوسری چیزیں، ان میں وہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ اسی طرح بھئی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ پڑھا لکھا ہے اور اس کو جو ہے واقعی دنیا کا کوئی سکلز ہیں، اس کو وہ نالج تو ہے لیکن دین کا نالج نہیں ہے، تو دینی اعتبار سے تو یہ ان پڑھ ہوا۔ اب یہ علم سے محرومی ہے کہ اس بندے کو طہارت کا ہی نہیں معلوم کہ طہارت کی کیا قسمیں ہوتی ہیں، کیسے پاک رہنا چاہیے، ناپاکی کیا ہوتی ہے، کب پاک ہونا ہے کب نہیں، تو کیا فرائض ہیں وضو کے، اور جو ہے اسی طرح غسل کے، اور پھر جو ہے نماز پڑھنے کی شرائط میں کیا پاکی ہے۔ تو مقصد ہے کہ بہت بڑا سائنسدان ہے مگر پاکی صافی ہی نہیں جانتا، اور بے وضو اور بغیر غسل کے کیسے نمازیں پڑھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، کیا دعا مانگے گا۔ تو اس کو دنیا کا نالج ہے، بڑے بڑی اس نے جو ہے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن شریعت کے علم سے محروم ہے کہ اللہ نے قرآن جو نازل کیا اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ علم سے ایک قسم کی میجر محرومی ہو گئی، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ جانتا ہے یہ پاکی صافی ہے، اچھا یہ عبادت ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج بھی کرنا چاہیے، مسلمان ہے، اور ہر چیز جانتا بھی ہے، ماں باپ سے بھی سنا ہے، لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن نہ خود نماز پڑھتا ہے اور نہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے کہ علم تو جانتے ہوئے یعنی، اور یہ اس کو پریکٹس میں نہیں لا سکتا ہے جی۔ گاڑی تو کھڑی ہوئی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا ہے جی، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو۔ تو علم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جہالت والی زندگی گزار رہا ہے، ہم کہیں گے یہ علم سے محرومی ہے۔ اور اسی طرح رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ محرومی پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، دوسروں سے جو ہے سوال کرتا ہے
کہ جو ہے میری مدد کریں، اور اسی طرح گھر کے سارے بندے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروریات اتنی بڑھ جاتی ہیں، تکلیف پریشانی اتنی آ جاتی ہے کہ رزق پورا نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے رزق تو تھوڑا ہے اس کا، لیکن اس کا کام چل رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، ہم کہیں گے اس کے رزق میں برکت ہے اور یہ وافر رزق ہے جی۔ اور دوسرے بندے کے پاس بھلے وافر رزق ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے کہ یہ رزق کی محرومی ہے یا اس کے اندر سے برکت نکل گئی۔ اور اسی طرح عمر کی برکت بھی ایک چیز ہے، اور یہ ایک علیحدہ ٹاپک بھی ہے جس کے بارے میں علیحدہ سے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے عمر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت ساری آج کل بیماریاں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کی وجہ سے انسان کو ہو جاتی ہیں، ایسی انفیکشنز ہیں اور جو ہے ایسے نقصانات ہیں، اور ڈوز ہے جو ڈرگز وغیرہ ہیں، اور جو ہے جنسی تعلقات ہیں، اور جنسی تعلقات غلط طریقے سے کرنے، یہ ساری کی ساری انسان کی عمر کو گھٹا دیتی ہیں، اور انسان جو ہے اس دنیا سے جلدی چلا جاتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے موت جو ہے آ جاتی ہے، اور اگر موت نہ بھی آئے ہے جی، وہ تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن اس کی عمر کی برکت چلی گئی، اور زندگی کے کتنے سال یہ بستر پہ پڑا رہا، زندہ رہا، لیکن خود تمنا کرتا تھا کاش کہ میں مر جاؤں ہے جی۔ یہ ایسے جینے سے کیا فائدہ، موت بھلی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی اس نے گناہ ایسے کیے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور عمر کی برکت کو چھین لیا۔ اسی طرح ایک گناہ ہے وحشت یجد العاصی فی قلبہ بینہ و بین اللہ، کہ انسان گناہ گار بندہ کا جو دل ہوتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت سی ہو جاتی ہے، اسٹرینجر فیلنگ ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں سے، ایمان والے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت یہ چلی جائے، نافرمانیوں سے محبت چلی جاتی ہے، ہم نے دیکھا انسان کی اولاد ہوتی ہے جی، ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے ان سے، لیکن وہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے ان کا دل اتنا دکھا دیتی ہے کہ یہ اب اسٹرینجر ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے دل سے بھی اولاد کی وہ محبت شفقت نکل جاتی ہے، اور اولاد بھی ماں باپ کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتی۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب کیفیت ہے، حالانکہ اولاد جب ماں باپ کو دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہاں ہم کہیں گے ان کے تعلق میں جو سب سے محبت والا تعلق تھا، اتنی اسٹرینجر انگزائٹی اور اتنی یعنی کہ ڈسٹنس ہو گیا کہ یہ جو ہے وحشت سی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے اور کلام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے ہی گناہ گار بندہ اللہ کا نام نہیں سن سکتا، کسی جو ہے جگہ پر جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے اس کو نہیں سن سکتا، اس کو دین اسلام کے ساتھ وحشت سی اور اجنبیت سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وجہ کیا ہے، یہ گناہ ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر یہ کیفیات آ جاتی ہیں۔ گناہوں کی ایک اور نقصان تاثیر امورہ و عدم قضاء حاجاتہ، فرمایا کاموں میں مشکلات اور کام پورے ہی نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے اپنے کام کرنا چاہتا ہے، اور آج کل تو اس نے اتنا اپنے آپ کو بکھیر لیا کہ وہ اپنے کام کرتے کرتے تھک جائے، کام نہیں ختم ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گناہ گار ہے یہ بندہ، تو اب وہ دیکھے گا کہ بھئی میرے کام اٹکے ہی رہتے ہیں ہے جی۔ میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر کسی چیز کو بھی کرنا چاہتا ہوں پورا نہیں کر پاتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو ایک ریسنگ ہارس تھا، جیسے دوڑنے والا گھوڑا جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑا مول ہوتا ہے اس کا، اور اس کو کوئی بھی کسی تانگے میں نہیں جوت دیتا کہ وہ جو ہے کوئی وزن اٹھائے اور تانگے کو گھسیٹے، بلکہ جو ریسنگ ہارس نہیں ہوتے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی، یہ ریسنگ ہارس تھا، ایمان والا تھا، لیکن گناہوں کی وجہ سے بیکار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی جو
یوں کہیں گے کہ گدھا گاڑی کے اندر اس کو جوت دیا۔ اب یہ دن رات جو ہے دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، پریشان ہے، اور یہ بیکار کاموں میں اپنا وقت لگا رہا ہے، اور دنیا بھی نہیں کما پاتا۔ اگر دنیا میں اتنا وقت لگاتا ہے کہ اگر یہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ گناہوں کو چھوڑ دے گا تو مٹی کو ہاتھ لگائے گا، سونا بن جائے گی۔ جو کام سالوں میں یہ کرنا چاہتا ہے، دنیا کمانا چاہتا ہے، نیک پارسا بندے کا کام اللہ تعالیٰ جو ہے دنوں دنوں میں کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، برکت پیدا کر دیتا ہے، اور جو ہے اس کے کام اٹکتے نہیں ہیں۔ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو نیکی میں لگ جائے۔ واقعی آج کہتے ہیں تعویذ گنڈے کراؤ، کہ لوگوں کے پاس جاؤ، دعائیں کراؤ۔ بھئی اصل چیز ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں ہمارے اٹکے ہوئے کام کیسے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا، اور یہی وقت ہے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ویسے تو علماء نے 70 نقصانات بتائے ہیں، ہم تمام کو تو ذکر کر ہی نہیں سکیں گے، وقت ہی نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اگر دنیا میں گناہوں کے یہ اثرات ہیں تو بھئی مرنے کے بعد بھی تو آخر اس کی سزا ہوگی، ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آگے فرشتوں کو یاد ہی نہیں ہوگا، اور ہماری کتاب اس دنیا میں ہی شاید رہ جائے گی اور ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہاں جی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم چپکے سے اگر کوئی دروازہ جنت کا کھلا ہوگا تو اس سے سائڈ سے نکل کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہے جی، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم جو ہے کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمیں اس کا واپسی اثرات ہوتے ہیں، اور ہم اپنے رب العالمین جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پالا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اس کو جو ہے دکھی کر رہے ہیں، تو اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اب ایک نقصان ہے وَهْنُ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ، کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا دل اور بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، یعنی ڈرپوک سا وہ بندہ ہو جاتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا پھرتا ہے۔ کسی کی آپ غیبت کر کے دیکھ لیں، اور پھر اگر وہ بندہ ملے اور اس کو تھوڑا سا ایسے بات کرنا شروع کرے تو آدمی ڈرتا ہے، یار اس کو کہیں پتہ نہ چل گیا ہو۔ کسی نے اگر کسی کی کوئی چیز چھپا لی ہو، چوری کر لی ہو، ہے نا، بچے اکثر چیزیں اٹھا لیتے ہیں ماں باپ کی، تو اب اگر ان کو ہو کہ ہم نے یہ غلط کام کر دیا، ماں باپ کے بغیر پوچھے کر لیا، تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سے دور دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہن ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا دل کانپتا رہتا ہے، اور جو ہے جسم بھی جو ہے کانپتا ہے، اور خوف ستاری رہتا ہے۔ اچھا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح حرمان الطاعت و لذتھا، فرمایا کہ نیکی کی لذت سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جو بندے گناہ کرتے ہیں، نماز کے اندر بھی اللہ نے لذت رکھی ہے، قرآن مجید کے اندر لذت ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی قاری اچھا قرآن پڑھ رہا ہو، کتنی لذت آتی ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اگر آپ خود قاری ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ صحابہ کرام اور صحابیات ایک ایک آیت کو بعض اوقات پڑھتے رہتے تھے اور رات گزار دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مزہ آتا تھا۔ آج کل ہم نے دیکھا بچے چنگم لے لیتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، اور چباتے رہتے ہیں گھنٹوں، جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ہے جی، اور وہ اس چبانے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، کھانا کھانے میں بھی مزہ ہے، نظارے دیکھنے میں بھی مزہ ہے، اچھی آواز سننے میں بھی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کا مزہ رکھا ہوا ہے تو بھائی عبادت کا بھی ایک مزہ ہے، لیکن جو گناہ کرتا ہے وہ اعمال کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب اگلا چیز ہے سبب لہوان العبر علی ربہ سکوتہ من عینہ، فرمایا گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ آج دیکھیں یہ بہت بڑی سزا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنا سمجھ کر جو ہے ایمان کی دولت دی، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اور اس کو بچپن میں ماں باپ نے قرآن پڑھایا،
نماز سکھائی، اللہ کا گھر دکھایا، یہ مسجد میں جاتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا، اب یہ محروم ہو گیا اور جو ہے مسجد سے بھی یہ محروم ہو گیا، نماز سے بھی محروم ہو گیا، روزے بھی آئے پتہ بھی نہیں چلا ہے جی، حلال کھانے سے بھی محروم ہو گیا۔ پہلے اس کے ماں باپ اس کو حلال کھلایا کرتے تھے، مگر اس نے یہ سب چیز ختم کر دی، تو یہ کیا ہے؟ ویلیو لیس انسان ہو گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم گھروں میں سپرے کرتے ہیں اور کتنے کاکروچ مر جاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تو آخر جاندار تھے جن کی موت ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اگلے دن اخبار میں خبر آئی ہو کہ اتنے کاکروچ ایک گھر میں جو ہے مارے گئے؟ ہے نہیں آتا۔ ہاں، ایک گھر کے اندر کہیں پر بھی ایک آدمی بھی اگر مر گیا تو اگلے دن اخبار میں آ جاتا ہے کہ جی گھر میں دنگا فساد، لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، اس کی جان لے لی، اخبار کی خبر ہوتی ہے، اور جو قاتل ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے، مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ تو فرق کیا ہے دونوں کا؟ وہ ویلیو لیس ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے، اس لیے ایک کے مرنے پر بھی اخبار میں خبر آتی ہے اور انسان اس کو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بہت برا ہوا، بڑے دردناک طریقے سے قتل ہوا۔ اچھا، آپ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت دفعہ دیکھا ہوگا بعض جانور سڑکوں کے کناروں پہ مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، بھلا کوئی بندہ رک کے ان کو دیکھتا ہے یا ان کو اٹھا کے کچھ کرتا ہے، ان کی جو ہے ایک سائڈ پہ کر دیں یا کچھ کریں، یا ان پہ آنسو ان کے آنکھوں سے آ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے میں کھڑے ہو کے دیکھوں اور معلوم کروں کہ سب خیریت ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کیونکہ اس کی ویلیو ہے، اور جو ہے جانور ویلیو لیس اس کو فیل ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی اسی طرح گناہ گار ویلیو لیس ہے اور نیک آدمی کی جو ہے ویلیو ہے جی۔ تو یہ فرق ہے، کرسٹل اور ڈائمنڈ کا فرق ہے۔ تو یہ جو ہے انسان جب گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے تو ویلیو لیس ہو جاتا ہے۔ اگلا چیز ہے التعود علی المعاصی، کہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ دروازہ ہی کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کی لذت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ اچھا، تم گناہ کرنا چاہتے ہو، ایک وقت تک تم گناہ کرو اور ہم تمہیں پھر بعد میں اکٹھا دیکھ لیں گے، ہے جی۔ اب یہ بندہ جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اب یہ کرے جا رہا ہے، اپنے نامہ اعمال سیاہ ہو رہا ہے، اور حتیٰ کہ موت آئی اور موت کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ فرعون کو سر میں درد بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی چھوٹ دے دی، وہ اپنے آپ کو خود خدا کہنے لگ گیا اور جو ہے سب کے سامنے مغرور ہو گیا، اور اللہ نے جب پکڑا تو ایک دم سے پکڑا اور جہنم میں پہنچا دیا۔ تو یہ جو ہے گناہوں کا دروازہ کھل جانا، یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ اکثر دیکھا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کے دل کو ایک چوٹ سی لگتی ہے، یاد آتا ہے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جو پیارا ہوتا ہے اگر غلطی کرتا ہے، ماں باپ بھی اس کو روکتے ٹوکتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، بیوی بھی کہتی ہے، خاوند بیوی سے کہتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے دیکھیں یہ الفاظ بولے تھے، میرے دل کو بہت دکھ پہنچا تھا، تو پیاری بیوی آپ ایسا بات نہ کیا کریں۔ اور اگر میاں بیوی کا تعلق اس لیول پہ پہنچ جائے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی محبت ہی نہیں بچی، تو اب یہ خاوند جہاں مرضی جخ مار رہا ہے، بیوی جو مرضی کر رہی ہے، کوئی ایک دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھئی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، میرا کون سا آپ سے تعلق ہے۔ تو یہ ایک بہت جو ہے نقصان دہ بات ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، نہ کہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پوچھ کچھ بھی نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں، اور کیا ہو گیا، حالانکہ بھئی اللہ نے تمہیں گناہوں کے اندر دھکیل دیا ہے اور آخرت جو ہے حساب کتاب کے لیے رکھی ہے۔ اسی طرح فرمایا ان المعصیۃ تورث الذلہ، کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت دے دیتے ہیں۔ گناہ جو ہے ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو رسوائی، شرمندگی ملتی ہے، اس دنیا میں ہی ملتی ہے۔ یہ جو ہر وقت آپ جو ہے ٹی وی اور خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں
جو ہے یوں پکڑا گیا، کوئی چور پکڑا گیا، کوئی فلاں قاتل پکڑا گیا، فلاں ایسا چھپ کے جرم کرنے والا پکڑا گیا، اور جو ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جگ ہسائی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے اور ذلت ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر بھی جو ہے ذلت اور آخرت کی بھی ذلت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان المعاصی تفسد العقل، کہا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ بھلا آپ خود سوچو کہ گناہ جو ہے یہ جب ایک فائدے والی چیز ہی نہیں ہے تو عقل مند آدمی تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ لا یعقلون، جس کی عقل ماری ہوگی، جس کے رتی بھی، جس کے دماغ نہیں ہوگا، وہی گناہ کرے گا، ہے جی۔ اور خود کہتے ہیں آنکھوں پہ پردہ آ گیا، بھئی اب جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا، آنکھوں پہ پردہ نہیں ہوتا، دماغ کے اوپر پردہ ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ کا پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے جی، سارے ایک ہی جیسے لگتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا نیک کہتا ہے، بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا نیکی کیا برائی، کیا صحیح کیا غلط، ہے جی، ہم کیا مانیں کیا نہ مانیں، بس ہم تو زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ حالت اور یہ باتیں جو ہیں کیا ہے، عقل کے اوپر فساد آ گیا ہے، انسان کو جو ہے اب پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسی طرح کہا انما تتبع علی القلب حتی یعمی، کہ گناہوں کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سیل کر دیتے ہیں اس کے دل کو کہ وہ دل جو ہے اب اس قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک گناہ کی حالت ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اس دل کو دھونے کے لیے دعا مانگ کر آنسو بہانے چاہیے تاکہ یہ دل صاف ستھرا ہو جائے، دھل جائے، ہے جی، اور جو ہے پاک اور صاف ہو جائے، اور یہ دل بینا ہو جائے۔ جب دل بینا ہوگا تو پھر یہ مشرق سے نکلتا ہوا سورج اس کو نظر آئے گا، اللہ کی نشانی ہے جی۔ اور اسی طرح سورج کا غروب ہونا، لیل النہار کا ہونا، چاند ستاروں کا نظام، اور اسی طرح انسان کا بننا، اور پھر جو ہے ایک ننھا سا بیج کس طرح سے زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، درخت بنتا ہے تناور، اور پھر اسی طرح پھل فروٹ اور سبزیاں، اس کا کھانا، جانوروں کا جو ہے پیدا ہونا، اور انسان کو ان جانوروں کا گوشت استعمال کرنا، اور صحت مندی کے ساتھ زندگی کا گزارنا، اور حتیٰ کہ موت کا آ جانا، یہ سب آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ لیکن جب دل ہی اندھا ہے تو اب اس کو اتنا چمکتا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا۔ اندھے بندے کو کہاں سے سورج نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، روشنی پتہ نہیں چلتی، تو دل اندھا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا، اسی طرح کہا صاحب المعاصی یدخل تحت لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ معاف کرے، گناہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں کہ اس سے اللہ کا نبی بھی تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندے کو جو ہے اللہ کا نبی بھی پیار کرے گا، ہے جی، اس نے اللہ کا دل دکھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے سے ناراض ہو گئے۔ اور جو ہے اس قسم کے گناہ کرنا، اور کہ جس سے اللہ کا نبی ناراض ہو جائے، بعض گناہ ایسے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے مرد عورت کی طرح بنے، عورت مرد کی طرح بنے، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح حرمان المعاصی من دعوت رسول اللہ والملائکتی، کہا جو گناہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملائکہ کی دعاؤں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بے شمار دعائیں مانگی، اور رو رو کے دعائیں مانگی، آپ کے ورم آ گئے، سجدے میں پڑھ کے آپ نے دعائیں مانگی، آخر دم تک امتی امتی پکارا، اور اس دنیا میں بھی دعائیں کیں اور آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اگر جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کون بچائے گا برے انجام سے؟ پھر تو انسان جو ہے اتنا بڑا گناہ کر گیا۔ اور ملائکہ بھی اسی طرح دعا کرتے ہیں جو بندے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے پھر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور کیفیت ہے ذہاب الحیا، گناہوں کی وجہ سے حیا چلی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب حیا چلی جاتی ہے تو پھر انسان جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، پھر اس کو کسی کا نہ ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ شرمندگی ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے نوجوان کہتے ہیں شائنس از سکنس ہے جی، حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ شائنس نہ ہو۔ انسان اگر کسی انسان کی چوری کر رہا ہے تو وہ جھجکتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور شائنس نہیں ہے جی، اور اس کو کہا جا رہا ہے سکنس، تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ حیا جو ہے یہ تو ایک زیور ہے، اور اس کا ہونا تو بہت ہی پیاری بات ہے۔ تو یہ ایک انسان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلا جو ہے کیفیت ہے تضعف فی القلب تعظیم الرب جل جلالہ، کہ بندے کے دل سے اللہ کی عظمت چلی جاتی ہے۔ گناہ کرتے 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 وہ اس حال میں پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کوئی گل ہی نہیں ہے جی، گناہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے مکھی کو ایسے کیا اور وہ اڑ گئی ہے جی، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسے اگر دین کی بات کہیں، شریعت کی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جو ہے آہستہ آہستہ اللہ کی نعمتیں وہ ان کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ روزی کو تنگ کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو نہیں دیتے۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، امت سابقہ کے قصے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف قوموں کو کیسے کیسے عذاب دیے۔ اب یہ قرآن مجید میں اگر تذکرہ کیا گیا ہے تو بھئی ایمان والوں کو بھی سمجھایا گیا ہے، تم بھی اگر ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی سکھی رہنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں، اور آخرت میں اگر کامیاب ہو کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی کو مکمل کرنا چاہیے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا کہنا سب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔